بیان بھی جاری کر دیا اور پھر دہشت گردوں کے نام بھی بتا دیے کہ کون کون سے دہشت گرد جو ہیں وہ اس کارروائی میں مارے گئے. لیکن دفتر خارجہ نے آج امن کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کارروائی مجبوراً کی ہے. تو کیا ابھی ٹیبل ٹاک پہ آنے کے لیے آپ کے خیال میں دونوں جانب سے کیا کیا راستہ اختیار کیا جائے, یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے؟ دیکھیے, یہ تمام تر انحصار ایران کے رد عمل کے اوپر ہے کہ کیا معاملات یہاں سے بگڑتے ہیں یا پھر معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب جاتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے جو ISPR کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی, اس میں 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جب دفتر خارجہ سے صبح پوچھا گیا تھا کہ یہ حملہ کس طرح سے کیا گیا, تو دفتر خارجہ کی بریفنگ میں یہی کہا گیا کہ جو آپریشنل معاملات ہیں ان کے اوپر ISPR کی پریس ریلیز کا انتظار کیا جائے. اور اس وقت ایک انڈیکیشن آ گئی تھی کہ ISPR اس حوالے سے اپنی پریس ریلیز جلدی جاری کرنے والا ہے. دفتر خارجہ نے پہلے اس کو جو ہے وہ اون کیا ہے, اس کی اونرشپ لی ہے, اور یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ میڈیا کے اندر کوئی رپورٹ ہوا ہے. بڑا بھرپور جو ہے وہ جواب دے کر اس جواب کی تمام تر ذمہ داری بھی جو ہے وہ لی گئی ہے. تو پہلے دفتر خارجہ کی طرف سے اور اب پاکستانی افواج کی جانب سے بھی اس کی ذمہ داری لی گئی ہے. دوسرا جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ جو میزائل اسٹرائکس کی گئی ہیں یہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی ہے, اور پاکستان نے جو کلر ڈرونز ہیں ان کو بھی استعمال کیا ہے, راکٹس کو بھی استعمال کیا ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے اسٹینڈ آف ویپنز جو ہیں وہ ان کو بھی استعمال کیا ہے. اور یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں, اسپیشلی جو کلر ڈرونز کی بات ہوتی ہے بڑے پریسیجن اسٹرائکس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت ہی کوئی ٹارگیٹڈ اسٹرائک کرنی ہو تو اس وقت ان ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ ISPR کی پریس ریلیز میں بھی بتائی گئی ہے. پاکستان نے جو ہے وہ یہ ISPR کی پریس ریلیز آنے سے پہلے ایران کی طرف سے وہاں پر جو میڈیا ہے اس کی جانب سے بھی رپورٹس اور فوٹیجز جو ہیں وہ اس حوالے سے سامنے آنا شروع ہو گئی تھی, اور اس بات کی تصدیق کہ یہ اسٹرائکس جو ہیں وہ کی گئی ہیں, یہ کیری آؤٹ کی گئی ہیں, اس کی جو تصدیق ہے وہ ایران کا جو سوشل میڈیا ہے ان کی جانب سے بھی ہو گئی ہے, اور ایران کے اپنے میڈیا کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے. اور یہ بات میں نے صبح بھی کی تھی کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں دونوں طرف موجود ہیں. پاکستان کے یہ علم میں پہلے سے تھا کہ یہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں جن میں BLF بھی شامل ہے اور ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایران کی سرحد کے دوسری طرف موجود ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں, اور کارروائیاں کرنے کے بعد یہ وہاں پر چلے. لیکن پاکستان نے اس سے پہلے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا. پاکستان اس سے پہلے ایران کو اس حوالے سے آگاہ کرتا رہا ہے. بڑا ملک ہے, ذمہ داری ہے, اور یہ نہیں کیا جاتا کہ اگر کوئی ایسے عناصر موجود بھی ہیں اور وہ سرحد کے دوسری طرف چلے گئے ہیں تو جو ہے وہ اسی وقت جا کر جو ہے وہ ان پر حملہ کیا جائے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے. تو یہ پاکستان کے یہ علم میں پہلے سے تھا کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں, ان کے ٹھکانے کس کس جگہ پر موجود ہیں, ایران کی سرحد کے اندر موجود ہیں, اور اسی وجہ سے ایک دن کے وقفے کے ساتھ ہی ایران کو وہ جواب دیا گیا ہے جس طرح کی حرکت ایران نے پاکستان کے اندر کی تھی. پاکستان نے نہ صرف جو ہے وہ یہ اسٹرائکس کی ہیں, ان کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے, بلکہ جو ISPR کی پریس ریلیز ہے ان میں واضح طور پر ان لوگوں کے نام بھی دیے گئے ہیں جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو یہ کو بہت مبہم سی اور جو ہے وہ کوئی گول مول سی پریس ریلیز نہیں ہے, یہ بڑی واضح ہے. ٹارگٹس کے حوالے سے بھی, جو ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور پھر جس جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور جو نقصان کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے. بہرحال اس پریس ریلیز میں آگے پاکستانی افواج کی طرف سے بھی پیغام یہی دیا گیا ہے کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں, ہماری خود مختاری اور سالمیت پر ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اگر آپ نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے تو پریس ریلیز کے آخر میں آپ دیکھیں بڑا واضح طور پر پیغام ہے کہ ڈائیلاگ اور کوآپریشن جو ہے وہ اس وقت راستہ ہوگا, اور یہ پاکستان کا بڑا واضح پیغام ہے. ایران کے لیے بھی یہ صفاتی پیغام بھی ہے, اور صفاتی جواب تو ہم نے خیر کل ہی دے دیا تھا جب ہم نے ان کے سفیر کو واپس آنے سے روک دیا اور اپنے سفیر کو ہم نے واپس بلا لیا.
لیکن یہ جو عسکری جواب تھا یہ بھی دینا ضروری تھا، اور یہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے آج یہ جواب دیا۔ یہ عسکری جواب دینا بڑا ضروری تھا۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے اینکر پرسن سید مزمل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل، آج ایران میں دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی پاکستان نے، اور پھر دہشت گردوں کے نام بھی دے دیے جن کے خلاف یہ کارروائی ہوئی۔ پہلے دفتر خارجہ اور پھر ISPR نے باقاعدہ بیان جاری کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرحد کے اس پار ایک بڑا کلیئر میسج چلا گیا؟ انیشیلی تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بیسکلی ایران نے جو پہلے یہ انیشیٹو لیا ہے جو کہ مائنڈ لیس انیشیٹو تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے وہ سیریا پہ اٹیک کرتے ہیں، اس طرح ریڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عراق میں جا کے ریڈ کرتے ہیں، وہاں پر وہ تقریباً 11 راکٹ فائر کرتے ہیں، اور اس سے اگلے دن وہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو وائلیٹ کر کے اندر آتے ہیں۔ تو لگا یہی کہ ایران نے شاید ایک پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ یہ اٹیک اس طرح کنڈکٹ کیا ہے جیسے ان کا جہاں دل کرے گا، جس ٹیریٹری کو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے وہاں یہ ریڈ کر کے آ جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایرانی اسٹیٹ کی نیچر کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 روز پہلے تک تو ہماری جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی چل رہی تھی جی، اس کے بعد ڈیووس میں جو فارن منسٹر تھے ایران کے وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں اور اس سے اگلے دن یہ واقعہ ہو جاتا ہے، تو لگ یہی رہا تھا کہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے آن دا بہاف آف ایران۔ لگ یہی رہا تھا کہ ایران کی سائڈ پر بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے۔ سید مزمل، رحمان اظہر، عامر الیاس رانا صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔